السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه الكريم والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كانوا قلیلا من اللیل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر رواہ البخاری او كما قال علیہ الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جناب صدر محترم امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مولانا عبد القدوس عمری حفظہ اللہ، متولی مسجد، قابل قدر علماء اکرام، معزز دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، استقبال رمضان سے متعلق آج جو اجلاس عام رکھا گیا ہے، اس میں جس اہم عنوان پر کچھ اہم وضاحتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے ماہ رمضان سے متعلق کچھ غلط فہمیاں. غلط فہمیاں جب پیدا ہو جائے تو بنا تحقیق کے ایک دوسرے کو اسے بتانا نہیں چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب غلط فہمیاں پیدا ہو جائے تو بات آگے بڑھے اس سے قبل ہی اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ معاملات درست ہو جائے. حاضرین، اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان ہے. ہم سب جانتے ہیں رمضان بڑا خیر اور برکت والا مہینہ ہے. رمضان کی حقیقت کو جاننا ہم میں سے ہر شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے. لفظ رمضان کو یا ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل علم اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ لفظ رمضان رمضان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلنا. سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے پاؤں کا، ریت کا، پتھروں کا گرم ہو جانا اور سورج کی گرمی کی وجہ سے زمین کا سوکھ جانا. اسی طرح سے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. جب یہ روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے تو موسمیات کے اعتبار سے وہ ایام سخت گرمی کے دن تھے، لہذا مسلمان ان دنوں میں یعنی سخت گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے
تو انہیں بہت ہی زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی تھی، لہذا اسی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اسے رمضان کہا جانے لگا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کا ایک معنی جلنا اور جلانا بھی آتا ہے، چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے 748 نمبر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب سورج کی گرمی کی وجہ سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، لہذا جب ایسے حالات اور ایسے موسم میں مسلمان رمضان کا روزے رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور کرم سے مسلمانوں کے گناہوں کو بھسم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ لفظ رمضان رمضاء سے ماخوذ ہے۔ جب شدت کی گرمی پڑتے رہتی ہے تو ہر طرف جو ہے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، سڑکیں اور راستے جو ہے سوکھ جاتے ہیں، پتے جو ہے وہ سوکھ کر گر جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ایسی شدت کے بعد جو پہلی بارش ہوتی ہے، اس بارش کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے، اس بارش کا احساس ہی الگ ہوتا ہے، اور اس بارش سے ایک انسان بڑی لذت اور بڑا اطمینان حاصل کرتا ہے۔ تو انسان سال بھر جانے انجانے میں گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، چھوٹے بڑے گناہ اس سے ہو ہی جاتے ہیں، جیسا تقوی کا اہتمام رمضان میں کرنا چاہیے دیگر مہینوں میں ویسا نہیں کر پاتا ہے۔ پھر جب رمضان آتا ہے، رمضان کا بڑے اچھے سے وہ اہتمام کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین جس طرح سے بارش کی بوندوں کے ذریعے سے پتوں کو صاف کر دیتا ہے، نالوں سے کچرے کو نکال دیتا ہے، زمین سے خوشبو کی جو ہے مہک جو ہے سما میں پھیل جاتی ہے، ویسا ہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے، اس میں وہ روزے رکھتے ہیں، دیگر اور ساری عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تو ان کے دل کا گرد اور غبار، میل اور کچیل نکال دیا جاتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے رونے والی بن جاتی ہے، دل سے اللہ رب العالمین کے خوف کی سسکیاں اور آہٹیں نکلنے لگتی ہے، اسی لیے اسے رمضاء بھی کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ خیر اور برکت والا ہے، اس مہینے کے فضائل، اس مہینے کے فوائد بے شمار اور ان گنت ہے، اور ابھی ہم نے اس کو گزشتہ تقاریر میں سنا بھی ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ بتاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ فضائل پتہ نہیں ہے، لوگوں کا معاملہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ان کو رمضان کے فوائد کا علم نہیں ہے، احکام و مسائل سے کوسوں دور ہے۔ جب وہ فضائل سے اور فوائد سے نابلد ہے، احکام و مسائل سے ناآشنا ہے، ایسی صورت میں دو چیزیں ان کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ پہلی چیز جہالت، اور دوسری چیز نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عمل کے بگڑنے کی بنیادی چیزیں یہی دو ہیں، ایک تو آدمی علم حاصل نہ کرے، جب علم حاصل نہیں کرے گا یا صحیح علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر کتنا ہی عمل کر لے اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جہالت کے کام کرنے لگتا ہے، یا جہالت پر مبنی باتیں اور علم کی نشر و اشاعت کرنے لگتا ہے، ایسی صورت میں
معاشرہ جو ہے صحیح علم اور صحیح عمل سے نہ صرف دور ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں بہت ساری صحیح چیزوں کو لے کر جو ہے عوام میں غلط فہمیاں پھیلتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ رمضان کے مہینے کے ساتھ بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ جہاں خیر و برکت والا ہے، بڑے فضائل احکام و مسائل والا ہے، انسان جب سیکھ کر سن کر سمجھ کر قرآن و سنت کے علماء سے جڑ کر اپنے آپ کو سنوارتا اور نکھارتا ہے تو نہ صرف اس کی دنیا بنتی ہے بلکہ آخرت بھی نکھر اور سنور جاتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں کر رہے ہیں، لہذا علماء سے نہ جڑنے کی وجہ سے، قرآن و سنت کی مسجدوں میں نہ آنے کی وجہ سے بہت ساری بے راہ رویاں اور گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور غلط فہمی کے بھی یہی جو ہے اسباب ہے۔ دوسرا یہ کہ رمضان کے تعلق سے یا دینی علوم یا دینی احکام و مسائل کے تعلق سے معاشرے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہیں، اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہے موبائل سے جڑنا، یا موبائل کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر چاہے وہ ریلز ہو یا شارٹس ہو یا غیر علماء کی تقریر ہو یا برادرز کی تقاریر ہو یا اسی طرح سے چیزوں کو منہج سلف کے مطابق نہ سمجھنا ہو، تو پھر ایسی صورت میں عوام میں بڑی گمراہیاں اور بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بارہا یہ مسائل آتے ہیں، دیکھیے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس طرف گئے ہی کیوں جب آپ کے گھر کے پاس قرآن و سنت کی مجلس اور مسجد موجود ہے، جب آپ کی پہنچ اور رسائی تک اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاننے والے، یاد کرنے والے، سیکھنے سمجھنے والے علماء اکرام ہیں، تب ایسی صورت میں ان سے آپ کو پہلے اور اولین فرصت میں رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ یہی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ ہے، یہی جو ہے صحیح منہج سلف ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور یہ پورا مہینہ جو ہے خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، لیکن عوام نے اس میں تقسیم کر دی ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلا جو عشرہ ہے، یعنی جو رمضان 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی اور نجات کا ہے۔ جب ہم تحقیق کی کسوٹی پر جو اس بات کو تولتے اور پرکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے نام پر یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ سخت ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ انسان کے عقل میں بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے ہمیں ذہن و دماغ اور عقل و شعور عطا کیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو کیا دوسرا اور تیسرا عشرہ رحمت کا نہیں ہے؟ یا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو پہلا اور تیسرا عشرہ مغفرت کا نہیں ہے؟ جب تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے تو پہلا اور دوسرا جہنم کا نجات کا نہیں ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ سب کا سب پورے مہینہ جو ہے رحمت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ جو ہے مغفرت کا ہے، پورا مہینہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں جو کام ہمیں سب سے زیادہ اہم طور پر کرنا ہے وہ ہے اپنی نیتوں کی اصلاح۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ ائمہ اور محدثین فرماتے ہیں کہ جس حدیث کے راوی عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس حدیث کے بارے میں سمجھ جانا چاہیے
کہ اس میں عوام الناس کے لیے عقائد، عبادات، معاملات، احکام و مسائل اور اخلاق اور آداب کے تعلق سے بہت ہی زیادہ اہم بات بتائی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو صحیح بخاری میں ایک بار، دو بار، تین بار نہیں بلکہ 7 بار نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو۔ تو نیت جو ہے وہ اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا تو ہماری نیت ہو گئی۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم مغرب کی نماز پڑھیں اور آج ہی ہم روزہ رکھیں گے، پھر ہم سو جاتے ہیں اور سو کر اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ آپ کا اٹھنا، یہ آپ کا سونا، یہ آپ کا دل کا ارادہ کرنا، یہی روزے کی نیت ہو گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں کیسی غلط فہمیاں پھیلی ہیں کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ٹائم ٹیبل کے اور دینی احکام و مسائل کے پرچے بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے روزے کی نیت کی دعا لکھی ہوتی ہے، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی، رمضان کے مہینے کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ روزہ رکھنا ہے آج۔ روزہ رکھنا ہے کب؟ آج، یعنی پہلے مغرب آئی، پھر مغرب کے بعد عشاء آئی، پھر آپ نے پوری رات گزاری، پھر تہجد کا سحری کا وقت آیا، آپ نے سحری کری، تو یہ کب کی نیت ہوئی؟ آج کی، کیونکہ اسلام میں پہلے رات آتی ہے پھر نیت۔ اب اگر کوئی شخص یہ مروجہ اور بدعتی الفاظ جو ہے اپنے زبان سے نکال لے تو پھر ایسے شخص کے روزے کا کیا حال ہوگا، وہ ہم اور آپ خود ہی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس جو یہ مروجہ الفاظ ہے دعا کے، اس میں جو ہے غدا ہے۔ غدا کا مطلب ہوتا ہے کل، آنے والا کل۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا یا کل کیا کام کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سے کہہ کر یا یہ دعا پڑھ کر نیت کرنا روزے کی یہ ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ جو دعا پڑھ بھی رہا ہے وہ عقلی اور عربی الفاظ کی تراکیب کے اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ خصوصی دعاؤں کا مہینہ ہے، لہذا سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے میں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک پورے رمضان کے احکام و مسائل بیان فرمائے، اور انہی آیات کے بیچ میں آیت نمبر 185 اور 86 میں اللہ رب العالمین نے دعاؤں کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں لوگوں میں کیا غلط فہمیاں پھیلی ہے کہ پہلے روزے کی دعا الگ ہے، دوسرے روزے کی دعا الگ ہے، 10ویں روزے کی دعا الگ ہے، 15ویں کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے۔ نہیں، بلکہ پورا مہینہ جو ہے خصوصی دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے جہاں احکام و مسائل کا تفصیلی ذکر فرمایا تو وہاں بھی بطور خاص دعا کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ہم جو سحری کرتے ہیں اور ہم جو افطار کرتے ہیں، دونوں کا تعلق جو ہے کھانے سے ہے۔ سحری میں بھی کچھ کھایا جاتا ہے اور افطار میں بھی کھا کر جو ہے آدمی اپنا روزہ پورا اور مکمل کرتا ہے۔ مومن کی سب سے زیادہ بہتر سحری جو ہے وہ کھجور ہے، اور افطار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں تو جہاں اللہ رب العالمین نے لفظ سحر کا استعمال کیا، یعنی سحری کے وقت کا، تہجد کے آخری وقت کا، تو یہاں کھانے پینے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے استغفار کا، دعاؤں کی جو ایک خاص صورت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بخشش طلب کرے، اسے استغفار کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ زاریات میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ مومن حضرات رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت اللہ رب العالمین کے حضور استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہی نے ارشاد فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں کیا ہے؟ وہ سحری کے وقت استغفار اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہجد میں 1145 نمبر پر ایک روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر، یعنی جو زمین سے پہلا والا آسمان ہے، وہاں پر اپنی شان کے مطابق جو ہے نزول فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین عام منادی کر دیتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی جو ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو آپ دیکھیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کی اور احادیث کی جو ترتیب ہے وہ ہم کو بتاتی ہے کہ سحری میں، سحری کھانا تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں جو سب سے زیادہ اہم کام کرنا ہے وہ استغفار کرنا ہے۔ سحری تو رمضان کے بعد ختم ہو جائے گی، پیر اور جمعرات کے علاوہ یا جو ہے شوال کے 6 روزے کے علاوہ آپ کبھی کبھی ہی کرو گے، لیکن استغفار کا معاملہ جو ہے وہ ڈیلی ہونا چاہیے۔ لہذا اس کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کے بارے میں اور سحری کے احکام میں جو باتیں بتائی اس میں یہ ہے کہ سحری کے وقت استغفار کیا جائے، حالت روزہ میں بھی خوب زیادہ دعائیں کی جائے اور افطار کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما تردو، کہ بے شک روزے دار کی ایک دعا افطار کے وقت قبول کی جاتی ہے۔ افطار کے وقت سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء اور عوام کا، یعنی عوام اور خواص کا دونوں ہی اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے کہ افطار سے مراد وقت کیا ہے؟ بعض لوگ، اور ایک زمانے سے میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے آ رہا ہوں کہ افطار کے وقت دعا سے جو مراد لوگ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ 10 15 20 منٹ پہلے جو ہے آ کر یا دسترخوان کے سامنے جو ہے استغفار یا دعا جو ہے کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن دعاؤں کے الفاظ کو پڑھنے سے جو اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ کھا لیں اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ افطار کا وقت کب ہوگا؟ جب افطار کا وقت ہوگا یعنی سورج ڈوب جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم بسم اللہ کہہ کر جو ہے کھانے پینے کے آداب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سم اللہ وکل بیمینک، کہ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور جو ہے اپنے آس پلیٹ میں رکھا ہے وہاں سے جو ہے تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کھاؤ، اور پھر جب کچھ کھا لو اور پی لو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں علماء اکرام نے حدیث میں دعاؤں کے سلسلے میں کتنی زیادہ تلاش، تحقیق اور جستجو سے کام لیا۔ جو ضعیف روایتیں جو ہے لوگوں کے درمیان مشہور و معروف تھی، چلن میں تھی، ان کو ہٹا دیا گیا اور جو صحیح دعائیں ہیں اس کو لایا گیا اور اس کی دلیل، اس کا سند اور اس کا متن بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سحری کے وقت استغفار کرنا ہے اور افطار کے وقت جو ہے دعائیں کرنا ہے، اور پورا رمضان اور پورا روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ روزے کی اور رمضان کے جتنے زیادہ فضائل ہیں یا احکام و مسائل ہیں ان کا تعلق اگر آپ موٹے طور پر دیکھیں گے تو دو ہی چیزوں سے ہے۔ ایک روزہ، یعنی روزے سے احکام و مسائل نکلتے ہیں، سحری، افطار، روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے، روزے کی حالت میں کیا نہیں کرنا ہے،
کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کیا کام کیا کرتے تھے، قرآن کیا بتاتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کا جب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں حالت روزہ میں سب سے زیادہ اہتمام کس کا کرے، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، مرد بھی کرے اور عورتیں بھی کرے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یہ حالت روزہ میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ مرد بھی ذکر کرے اور اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ عورتیں بھی ذکر کریں۔ قرآن مجید جتنے بھی رمضان کے احکام، فضائل اور مسائل اور فوائد ہیں ان کا تعلق جو ہے قرآن سے ہے، لہذا قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو آسمانی آخری کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مبارک مہینے میں اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن سے خصوصی تعلق کا اظہار فرمایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے رہ کر لمبی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں جو خاص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں ان میں ایک اہم نماز یا ایک اہم عبادت جو ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ یہ خاص نماز جو ہے عشاء کے بعد سے لے کر جو ہے ختم سحری کے وقت تک پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں خاص قیام کیا کرتے تھے۔ یعنی خاص قیام سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں لمبی قرات کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص نماز میں جو ہے لمبا قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں ترمذی کی 806 نمبر کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، جب 7 راتیں باقی رہ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد یعنی سنن و نوافل کا اہتمام کرنے کے فوراً بعد، سنتوں کا اہتمام کرنے کے فوراً بعد جو ہے ہمیں قیام کرایا، یعنی تراویح کی نماز پڑھائی، یعنی قیام اللیل کا اہتمام فرمایا، یا تہجد کا اہتمام فرمایا، یا صلاۃ اللیل کا اہتمام فرمایا، کیونکہ چاروں نمازیں ایک ہی ہے یا ایک ہی نمازوں کے یہ مختلف نام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 23ویں شب کو صحابہ اکرام کے ساتھ قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، صحابہ اکرام مقتدی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 رات جو ہے قیام فرمایا۔ پھر 24ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حجرے سے نہیں نکلے۔ 25ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی اور لمبا قیام فرمایا، اور اتنا لمبی قرات اور اتنی لمبی قیام فرمایا کہ آدھی رات گزر گئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ پوری رات جو ہے قیام فرما دیتے، یعنی مزہ آ جاتا ہے عبادت کرنے میں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ کہیے کہ کیسی سستی، کاہلی اور غلط فہمی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے چھٹکارا ملے اور کب جو ہے بازار کی رونقوں کی طرف میں دوڑ لگا دوں۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابی نے کہا کہ پوری رات قیام فرما دیتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلۃ، کہ جو بھی شخص امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک قیام کرے گا، یعنی قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح، تہجد کی نماز پڑھے گا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پوری رات کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ پھر 26ویں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب کو نہیں نکلے، اور 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے تو اپنی ازواج مطہرات
اور گھر کے دیگر لوگوں کو بھی مسجد میں لائے اور اتنا لمبا قیام فرمایا۔ قیام فرمایا سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قیام ہوتا ہے، نیت مان کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، محبوب اور محب کا تعلق ہوتا ہے، تو پھر اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک کھڑے رہ کر جو ہے قرآن پڑھا، صحابہ اکرام نے جو ہے قرآن کو سنا، یہاں تک کہ صحابہ کو خدشہ ہو گیا کہ کہیں سحری ان سے فوت نہ ہو جائے یا سحری کا وقت جو ہے نہ نکل جائے۔ اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے، تو یہ جو 27ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی پوری رات، تو پھر آپ نے تہجد کب پڑھی تھی بتائیے؟ معلوم یہ ہوا کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ پتہ چلا کہ قیام کا یعنی تراویح کی نماز کا یا تہجد کا اصل جو لب لباب اور مغز اور اصل جو ہے چاشنی ہے، وہ کھڑے رہ کر قرآن کو پڑھنا اور کھڑے رہ کر قرآن کو سننا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز سے خوش ہوتے تھے۔ اب جب جماعت کی نماز ہوگی تو امام ایک ہی ہوگا، بہت سارے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک امام ہوگا اور باقی کے مقتدی ہوں گے۔ تو قرآن کا جو قاری ہے، قرآن کا جو حافظ اور ایکسپرٹ ہے، وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گا اور پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ قرآن مجید کو غور سے سنیں گے۔ ہم یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں کہ کھڑے رہ کر میں کیا کروں گا، یا بہت زیادہ پیر کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن کو سننے سے اللہ رب العالمین کا رحم و کرم انسان کو حاصل ہوتا ہے، دل کا میل اور کچیل اور زنگ دور ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کو سننے کی وجہ سے انسان کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے احکام و مسائل میں جس چیز کی طرف ہم سب سے زیادہ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہے، وہ کیا ہے کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ اب آپ بولیں گے کیسے بول رہے ہیں آپ، ہم تو پورا صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یقیناً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک لوگ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی حرکتیں، بہت سارے لوگوں کی ایکٹیویٹیز، خصوصاً خواتین کا جو ہے کھانے پینے کا لمبا چوڑا شیڈیول بنانا، ریسیپیز کی لسٹ تیار کرنا، اور جو ہے موبائلوں میں گھسے رہنا، طرح طرح کی ہوٹلوں کا تذکرہ کرنا، نت نئے پکوان کا مرد کا جو ہے عورتوں سے درخواست کرنا، اور عورتوں کا بھی یہ سمجھنا کہ وہ کھانا بنا کر جو ہے روزے دار کو کھلا رہی ہے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ روزے میں بھوکا رہنا ہے۔ جب دن میں بھوکا رہنے کا کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ افطار میں اتنا کھا لو کہ نماز چھوٹ جائے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار میں اتنا کھا لو کہ اب جو ہے عشاء کی نماز میں کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت ہی باقی نہ رہے۔ عشاء میں نہیں کھڑے ہوں گے تو تہجد یا تراویح میں کیسے کھڑے رہ پائیں گے؟ اس لیے سلف صالحین کے بارے میں یہ بات بڑی ہی مشہور معروف ہے کہ وہ کھانے کے لیے تکلف، تصنع اور بہت زیادہ جو ہے یہ آئٹم بھی آ جائے، وہ آئٹم بھی آ جائے، اس طرح کی جو ہے چیزوں سے نفرت اور گریز کیا کرتے تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سم ولا تبغ فی صومک، کہ تم روزہ رکھو اور اپنے روزوں میں سرکشی کو شامل مت کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ تابعی ہے، 110 ہجری میں ان کا غالباً انتقال ہوا ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ روزہ رکھ کر سرکشی کیسے کرتے ہیں؟ تو کیا فرمایا، کان یقول الرجل ارفعوا لی کذا ارفعوا لی کذا فانی ان اصوم غدا، کہ آدمی اس طرح سے کہتا ہے کہ میرے لیے سحری میں یہ کھانا بنا دینا اور میرے لیے سحری میں وہ والا آئٹم کیوں نہیں بنایا، کہ کل تو میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں ایسی سادگی بیان کی کہ سحری بھی کھجور سے ہو رہی ہے اور افطار بھی کھجور سے ہو رہی ہے۔ کھانے پینے سے بچنے اور کھانے پینے کو بچانے کا نام رمضان ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سا رزق دینا اللہ کا جو ہے اختیار ہے،
لیکن یہاں بندے کو یہ بات بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے اور وہ غلط فہمی دور کر لے کہ میں خوب کھاؤں گا، بلکہ خوب کھاؤں گا نہیں، خوب جو ہے عبادت کروں گا، یہ زیادہ اہم اور اصل ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے تعلق سے ایک بڑی غلط فہمی عقیدے سے متعلق یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں بڑا مشہور و معروف ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ یقیناً جب آچار سنہتا لگتی ہے تو کریمنلز کو، گنڈے موالیوں کو، سرکش کو جو ہے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم حدیث کو پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے سفدت الشیاطین مردۃ الجن، کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ لیکن سارے شیاطین کوئی مخلوق نہیں ہے، یہاں مراد جو ہے سرکش جن ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے جو عام چھوٹے موٹے رہتے ہیں وہ کھلے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سنے رہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین قید کر لیے گئے، شیاطین قید کر لیے گئے۔ اب اس نے علماء کی زبانی جو ہے حدیث کو سنا تو لیکن صحیح سے سمجھا نہیں، تو اس نے دماغ میں کیا بیٹھا کے رکھا غلط فہمی کہ شیاطین قید کر لیے گئے ہیں، شیاطین قید کر لیے گئے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کسی مرد کو یا کسی عورت کو یا کسی لڑکا کو یا لڑکی کو جو ہے جن جو ہے سوار ہو گیا ہے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، اب اس کے درمیان جو ہے کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کے ذہن کے درمیان بھی اور اس کے آنکھوں کے درمیان بھی۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح اور درست ہے، اور وہ اس طرح سے حدیث کا عملی طور پر اور قولی اور فعلی طور پر انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن ہر شیاطین نہیں بلکہ سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عوام میں یہ بات بڑی ہی مشہور و معروف ہے کہ آخری عشرہ جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ اہم ہے۔ یقیناً یہ آخری عشرہ عبادتوں کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادتوں کو انجام دینے کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ صرف جاگنے کی رات ہے، یہ صرف غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ 27ویں رات جو ہے وہ جاگنے کی ہے، پھر ان کو تھوڑا تھوڑا علم ہوا تو اب وہ سمجھنے لگے کہ پوری 10 رات جاگنے کی ہے۔ راتیں جاگنے کے لیے نہیں ہے کہ جو ہے مینا بازار چلے جائے یا جو ہے فلانے میلے میں چلے جائے یا جو ہے وہاں خریداری کے لیے چلے جائے۔ خاص کر کے خواتین کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ آج ایک چیز لینے گئی، کل دوسری وہی چیز بدلوانے گئی، تیسری پھر دوسرے کے لیے لینے گئی، چوتھی بولے کہ میں نے وہاں سے لایا ہوں۔ یہ مردوں کا بھی یہی ہے کہ ذرا جو ہے بازار کی جو ہے رونقیں دیکھیں، تو یہ رونقیں جو ہے اصل مسجد میں ہے، رونقیں جو ہے وہ دعا میں ہے، صدقات و خیرات میں ہے، ذکر اور اذکار میں ہے، قیام اللیل میں ہے، عبادتیں ہیں۔ یہ دنیا کے تھوڑے سے لائٹ سیریز اور یہ جو ہے مرد کا اور عورتوں کا آپس میں اختلاط کرنا، یہ رونقیں نہیں ہے، یہ گمراہی، ضلالت اور جو ہے بے حیائی اور فحاشیت کا اللہ کی پناہ کھلا مظہر ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ راتیں جاگنے کے لیے نہیں ہے، عبادتوں کے لیے ہے۔ عبادت کریے، نیند آ رہی ہے تو سو جائیے۔ اور آج معاملہ یہی ہو گیا ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں تو دن بھر سوتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے بڑی غلط فہمی ہے کہ رمضان ہے صاحب تو رات بھر جاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ٹائم ٹیبل ہی ایسا ہو گیا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایک مسلمان، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو، تجارت ہو، مسجد کا صدر ہو، عام مصلی ہو، کاروبار ہو، وہ جو ہے کوشش کرے کہ ایک پارہ کم سے کم روزانہ پڑھوں یا ایک پارہ کم سے کم سنوں۔ آج معاملہ تراویح کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ لوگوں میں یہ چیزیں پھیل گئی ہے کہ پورا قرآن سننا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ سننا کیا ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے اور کیا سنت ہے؟ تو تھوڑا سا پڑھ کے جو ہے نکل بھاگے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ عبادتیں کر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، ایڑیوں میں سوجن آ جاتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگلے اور پچھلے سب گناہ تو معاف ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
افلا اکون عبدا شکورا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کیا عبادتوں کو انجام دے کر، عبادتوں میں تھک کر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا پتا چلا، عبادتوں میں انسان کو اپنے آپ کو تھکا دینا چاہیے، عبادتوں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے لیکن اجر جو ہے نامہ اعمال میں باقی رہتا ہے۔ پچھلے سال آپ نے عبادتوں میں جو تھکاوٹ محسوس کی ہوگی، وہ عبادت کی تھکاوٹ اس دن کی آپ کو نہیں پتا ہوگی، لیکن اس دن جو آپ نے عبادت کی تھی اور اس کا جو اجر ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا تھا، اس کا صلہ جو ہے ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کم سے کم یہ جو وبا اور یہ جو فتنہ کہہ لیجئے یا جو ایک نظریہ کہہ لیجئے کہ اکثر جگہ پہ جو ہے لوگ کہتے ہیں قرآن پورا سننا ضروری نہیں ہے۔ ارے تو پھر سننا ضروری کیا ہے اور کتنا ہے؟ ایک دن میں ایک پارہ یا ایک رمضان میں ایک قرآن نہیں سن سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن میں قرآن پورا نہ ختم کرنے والوں کے لیے بھی وعید بتائی ہے۔ تو جب رمضان میں نہیں ہو رہا تو پھر دیگر میں کب ہوگا؟ تو آپ اس طرف بھی جو ہے توجہ دیجئے جہاں لگے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کیجئے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے حفاظ کرام سے محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں گاؤں دیہات میں دیکھتا تھا اور لوگ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک گاؤں میں ایک حافظ آتا تھا یا اسی گاؤں کا جو ہے بچہ حافظ بن کر آتا تھا تو لوگوں میں جو ہے بڑی خوشی اور مسرت کا جو ہے سما ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے موٹیویٹ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ ہم بھی الحمدللہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے قرآن مجید کے حافظ بنے، اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ بستیوں میں قرآن مجید کے حافظ ہوئے، ان کی عزت اور تکریم دیکھ کر لوگ جو ہے اس لائن میں آگے بڑھے۔ تو یہ حوصلہ بڑھانے کا جو ہے قرآن ذریعہ ہے، اور عبادتوں میں، نیکی میں، اچھائی میں، عہدہ اور منصب کو جائز طور پر پانے کا جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن سے جو شخص رمضان میں جڑے گا اور پوری زندگی جڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں خوشخبری سنائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بہت سارے لوگوں کو عزتوں سے نواز دے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ رمضان میں جو ایک نظریہ بڑا تیز پھیلتا ہے وہ ہے احتیاط کا نظریہ۔ احتیاط کا نظریہ تو پوری زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم پانی بھی جب پیئے تو ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ پانی کو دیکھ کر پیو کہ کہیں کوئی کچرا نہ ہو۔ تو احتیاط کا نظریہ تو یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی کام سیکھیں تو ہم جان لیں کہ سنت طریقہ کیا ہے اور بدعت کیا ہے، ہم دیکھ لیں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔ لیکن احتیاط لوگوں کو صرف افطار کے وقت نظر آتا ہے، اور یہ افطار کے وقت احتیاط کا نظریہ جو ہے قرآن و سنت کے مخالف ہے، مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام پاک نازل ہوا اس میں فرمایا گیا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ تم رات تک روزے کو پورا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ قد غابت الشمس فافطر، جیسے ہی سورج ڈوبتا آپ دیکھتے نہیں کہ 2-4 منٹ اور رک جاتا ہوں۔ آپ جو کئی جگہوں پر دیکھتے ہوں گے کہ مغرب کی اذانیں یا افطار جو ہے 2 سے اب 4، 4 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10 ہو گئی ہے۔ یہی جو ہے احتیاط کا جو ہے لوگ جو ہے مظہر دیکھ رہے ہیں۔ صحیح چیز کیا ہے؟ صحیح چیز یہ ہے کہ سن سیٹ ہوا، سورج ڈوبا، رات داخل ہوئی، اب روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنا افطار کر لے۔ لوگوں میں یہ چیز بھی بڑی مشہور ہے کہ مغرب کی اذان تب تک نہیں ہوگی جب تک افطار نہیں کریں گے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ کسی ایسی جگہ آپ چلے گئے جہاں مسجد ہی نہ ہو تو پھر افطار ہی نہیں کرو گے، یا کسی بستی میں مسجد ہی نہ ہو تو پھر آپ افطار ہی نہیں کرو گے۔ افطار کا وقت جو ہے بتایا گیا کہ سورج کو ڈوبنا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں اس بات کا شروع سے ہی خیال رکھا جاتا رہا، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیم پر برکت ہے کہ جیسے ہی صبح صادق کا وقت لگتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوا، فوراً فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور جو ہے جتنا وقفہ شریعت کے مطابق دینا ہوتا ہے اتنا وقفہ دے کر جو ہے فجر کی نماز ادا کر لی جاتی ہے۔
اور یہی معاملہ جو ہے افطار میں بھی ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبا فوراً جو ہے اذان ہو جاتی ہے اور جو ہے اسی وقت میں افطار اور سنت کی ادائیگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ جو ہے عورتوں کے اعتکاف کا بھی ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں عورتوں کے اعتکاف کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، 3 اہم چیزیں بتائی گئی کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت مت کرو، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا، لہذا جس مسجد میں خواتین کا عبادتوں کا انتظام ہو وہاں پر لوگوں کو چاہیے، خواتین کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے، اور مسجد انتظامیہ کی بھی ایک خاص جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کی حفاظت کا خاص اہتمام اور انتظام کرے اور شریر پسند لوگوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدقۃ الفطر میں جو ہے وہ رقم ہی نکالنا چاہیے، اسی لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سال کتنے پیسے دینا ہے، اس سال کتنے پیسے دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے دور کو ہم یاد کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجناس یعنی غلہ دیا جاتا تھا، اب وہ گیہوں ہو، چاول ہو، منقع ہو، دالیں ہو، تو اس کے لیے جتنی مقدار شریعت نے متعین فرمائی ہے اس کو غلے کی صورت میں ہی دینا بہرحال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ادائیگی ہے۔ رمضان المبارک میں اور عام دنوں میں بھی جو ایک بڑی بے احتیاطی مجھے نظر آتی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم آنے والے مہمانوں کا وابن السبیل کا سفرہ اکرام کا اتنا اکرام اور اتنی تکریم نہیں کرتے ہیں جتنی آنے والے مہمان کی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سے جوڑا کہ لا یؤمن باللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی عزت خاطر کرے۔ جو سفرا ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں وہ وابن السبیل بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے دین کے خادم بھی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے مہمان بھی ہیں، ان کے کھانے پینے کا کم از کم انتظام تو ہماری اولین اور اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جس اہم مقصد کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں وہ جو ہے مسجد کی تعمیر ہے، مدرسوں کی جو ہے بقا ہے، اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی تعلیم کو جو ہے لوگوں میں عام کرنا ہے۔ بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو سفرا آتے ہیں وہ سب جو ہے خود چٹ کر جاتے ہیں، یا پتہ نہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، اور دیتے کتنا ہے، دیتے جو ہے وہ بڑا قلیل یا بالکل کم، اور وہ بھی جو ہے ناک منہ سکوڑ کر۔ تو ناک منہ سکوڑ کر دینا یا اچھے طریقے سے نہ دینا، ایسے لوگ جو ہیں اچھے نہیں مانے جاتے، لہذا سفرا کا بھی اور آنے والے مہمانوں کا بھی خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری بدعات و خرافات اور اسی طرح سے غلط فہمیاں میں نے آپ کے روبرو بیان کی۔ وقت ہو چلا ہے، گزارش میں آپ سے یہ کروں گا کہ اپنے وقت کا نظام الاوقات بنائے کہ مجھے ان وقتوں میں کیا کرنا ہے، جو بھی کام ہم کریں وہ عمل کی قبولیت کے شرائط کے تحت کریں۔ عمل کی قبولیت کے شرائط کیا ہے کہ مسلمان ہو اور جو ہے رزق حلال ہو، عمل قرآن و سنت سے ثابت ہو، اور اسی طرح سے جو بھی کام کریں وہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ کریں۔ تو کچھ اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑے، غلط فہمیوں سے دور ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں یہ رمضان اور ہر رمضان ہمارے لیے مبارک، خیر اور برکت والا بنائے، جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ فرمائے حالت ایمان پر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔